الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی تھیں اس میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ اور ابلیس کو ان کے سجدہ نہ کرنے اور اس کے بعد پھر اس کا جو انجام ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود ٹھہرایا، اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اب یہاں سے سورۃ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے تو مدینہ کے ارد گرد جو قبائل موجود تھے وہ یہود کے قبائل تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، یہ قبائل موجود تھے۔ اور ان کا پہل معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی اور انہوں نے جب دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک آسمانی مذہب ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے دلوں میں جو عداوت تھی اسلام کے خلاف اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کا اظہار ہونا بھی شروع ہوا اور وہ موقع سے اسلام دشمنی میں آگے بڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی ہدایات جو ان کو دیں، جس کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون۔ اے اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹوں، اے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، لہٰذا یہ ان کی اولاد تھے، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یعقوب کی اولادوں، اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے عہد و پیمان کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد کیے تھے، جو وعدے لیے تھے، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، اور بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو وہ یاد دلایا گیا کہ تم عہد کو پورا کرو۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے، یعنی تمہیں پھر نعمتوں سے نوازیں گے اور بھی بہت سی چیزیں عنایت کریں گے، عطا کریں گے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بس میرا ہی خوف عظمت کے ساتھ اپنے دلوں میں رکھو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میں نے جو کچھ نازل کیا ہے اسے مانو، یعنی جو میں نے نازل کیا ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے، اس سے پہلے کی کتابیں نازل کی ہیں، اور اب قرآن بحیثیت آخری کتاب کے نازل کیا ہے، تو اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان لاؤ۔ اور آگے یہ فرمایا اس پر ایمان رکھو، اس کو مانو، اور اس کی جس سے یعنی اس قرآن پاک سے جس کی تصدیق و تائید ہو رہی ہے، جو سرمایہ وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں، یعنی تورات تمہارے پاس موجود ہے، انجیل کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، تورات کو نازل فرمایا تھا، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم انکار کرنے میں جلد بازی مت کرو، جلد بازی میں انکار نہ کر بیٹھو، پہل کافر مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات، میری ہدایات، میرے احکام شریعت کے بدلے دنیا کی حقیر پونجی، دنیا کا مال مت لو، یعنی چند دراہم کے بدلے، چند کوڑیوں کے بدلے میری شریعت کو، میرے عہد و پیمان کو، میرے احکام کو مت بیچو، اس میں رد و بدل مت کرو۔
یہودیوں کی یہ صورتحال تھی کہ وہ بعض معاملات میں رد و بدل کیا کرتے تھے اور کسی بھی طریقے سے بس دنیا کے عوض آخرت کا سودا کرتے تھے اور اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے تھے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو، میری ہدایات کو، میرے احکام کو چند کوڑیوں کے بدلے ایک معمولی قیمت لے کر اس کا سودا مت کرو، اس میں رد و بدل مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور آگے اللہ نے فرمایا میرا ہی لحاظ کر لو، میرا خوف ہی دل میں رکھ لو، مجھ سے ہی ڈر جاؤ اور یہ حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ مت کرو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت خاص آیت آج کے دور کے لیے بھی ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق و باطل میں تلبیس مت کرو، یعنی جھوٹے اور سچے کی ملاوٹ مت کرو، حق و باطل کو خلط ملط مت کرو۔ ہوتا یہی ہے کہ آج کے دور میں ایک کوئی بات ہوتی ہے، لوگ پھر اس میں جھوٹ کو ملاتے ہیں، سچ کو جانتے ہوئے چھپاتے ہیں، اور جھوٹ اور سچ کی جو آمیزش ہوتی ہے اس کے مسالے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کبھی اس کا مقصد ٹی آر پی حاصل کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کا مقصد جو ہے ہائی ریٹنگز حاصل کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کا مقصد مال و متاع کمانا ہوتا ہے، اور کبھی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگوں کو فریب اور دھوکے دیے جائیں اور ان کو اندھیروں میں رکھا جائے۔ مختلف قسم کی چیزیں اس طرح کی پیش آتی ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر حق کو چھپاتے ہیں اور حق و باطل کو خلط ملط کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے صاف طور پر منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں مت ملاؤ، دونوں کو خلط ملط مت کرو، تلبیس مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم یہ حرکت کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور واقعہ یہ ہے کہ تم ان باتوں کو جانتے ہو، تم حقیقت سے واقف ہو، تم اس کے انجام سے واقف ہو، اس کے باوجود بھی تمہاری یہی کیفیت ہوتی ہے کہ تم اس طرح کے معاملات کرتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ تم بھی ہمارے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رکوع کا تذکرہ فرمایا کہ رکوع سجدے کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی مومنوں کے ساتھ نمازوں میں شامل ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نماز عطا فرمائی اس کو رکوع کے ذریعے سے ممتاز فرمایا، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی نصیحت کرتے پھرتے ہو، لوگوں کو بڑے حکم دیتے ہو کہ فلاں کام کریں، فلاں نیکی کریں اور اس طرح سے زندگی گزاریں، تو تم أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو، خود عمل کرنا بھول جاتے ہو۔ آج کی صورتحال یہی ہے کہ انسان دوسروں کو بڑی نصیحت کرتا ہے اور تلقین کرتا ہے اور بڑے فوائد بتاتا ہے چیزوں کے اور اس پر عمل کی دعوت دیتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تنسون انفسکم، خود فراموشی کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہیں جس کو ضرورت ہے اور بتائی جا رہی ہیں، اور انسان خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی یہ کتاب اس دور میں اہل کتاب سے، وہاں پر یہودیوں سے مخاطب تھی، اور یہ آیتیں آج ہم سے مخاطب ہے، ہر ایک مسلمان سے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات، اس کے تمام حروف ان کے مخاطب قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں، ان تمام کے لیے پیغام ہے، ان کے لیے میسج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب تک یہ قرآن مجید کے حروف باقی رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا، تب تک جو بھی انسان آئیں گے وہ قرآن کے مخاطب ہیں، قرآن ان کو مخاطب کرتا، ان کو پیغام دیتا ہے، اور قرآن مجید ان کی ہدایت کے لیے راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو گویا آج ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم آسمانی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اس وقت کہا جا رہا تھا تم تورات کو جانتے ہو، تم انجیل کو پڑھتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، اور آج مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم اس کو سمجھتے ہو، تم اس کو پڑھتے ہو، اور اس کے بعد تم پھر یہ روش اختیار کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے تم کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اسی لیے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فرد یہ سمجھے کہ میرے لیے ہدایت نامہ ہے، میرے لیے قرآن کی آیتیں ہدایت کا پیغام ہے، مجھے قرآن پکار لگا رہا ہے، مجھے میسج دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر انسان یہ سمجھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا جو حقیقت ہے کہ ہر ایک کو قرآن مجید کی ہدایت کی اور پیغام کی ضرورت ہے، اور ہر ایک قرآن مجید کو یعنی ہر ایک اس سے اس کی ہدایت کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دے، رہنمائی فرمائے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، کوئی بھی اس سے بلند و برتر نہیں ہے بلکہ ہر ایک محتاج ہے کہ اس کی طرف آئے۔ اور پھر یہ یاد رکھا جائے کہ جہاں تک تعلق رہنمائی کا، جہاں تک خاص طور پر تعلق ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا اور توفیق کا، تو ہدایت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، ہدایت کسی کے اپنے چاہنے اور نہ چاہنے سے یا اپنی نیکیوں یا اپنی طاقت سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ہدایت حسب نسب سے، خاندانیت سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ہدایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں بلکہ اسی سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن مجید ہے جب لوگ نافرمانی و ضد کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو الگ سمجھنے لگتے ہیں تو وہ گمراہیوں کا شکار اسی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ہدایت کے متمنی ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہر وقت فکر میں ہوتے ہیں، تو پھر یہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان خود بھی قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور اسی نیت سے اس کو سنے بھی یا سمجھے بھی کہ ہمارے لیے قرآن مجید کا پیغام ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر حق پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ذریعے ہیں، اس کے ذریعے یعنی نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد بھی حاصل کرو، اور اس سے جو ہے اللہ کی مدد تلاش کرو، تمہیں قوت ملے گی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے حاصل کرو۔ اس لیے یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ جو افراد جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ بہت سے مصائب کا، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں اور آسانی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام قائم نہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کا کوئی اپنا جاتا اور دنیا کی کوئی چیز وہ دیکھتا اور اس پر غم کے اثرات جب لاحق ہوتے تو ظاہر ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو سکون کا سامان رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور رحمت خاصہ نازل فرمانے کا ایک نظام بنایا ہے، نماز کے ذریعے بڑی راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے یا بہت زیادہ اینزائٹی اور ڈپریشن کا وہ شکار ہوتا ہے، سٹریس فیل کرتا ہے، اور جب اس سے یہ کہا جائے کہ وہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھے، اللہ کے ذکر کا، تسبیحات کا اہتمام کرے، تو ایسے نتائج نکل کر آتے ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ اتنے تعجب خیز اس کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اور سورۃ البقرہ میں دو جگہ، یہاں پر بھی اور دوسرے پارے کی ابتدا میں بھی، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ صبر
اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، وہ استقامت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ورنہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کی امیدیں جب ختم ہوتی ہیں تو پھر وہ غلط اقدامات کرتے ہیں، پھر بہت سی ایسی غلط چیزیں کرتے ہیں جس سے وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے افراد کو جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ہم سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ جب نماز قائم کی جائے گی تو ظاہر ہے خود بخود اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرمائیں گے، اور جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے چھٹکارا بھی دیں گے اور آزمائشوں سے بھی نکالیں گے، اور جو پریشانیاں ہوں گی ان میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ نماز کا جو عمل ہے یہ بہت بھاری اور گراں چیز ہے، مگر جو لوگ دل کی رقت یعنی دل میں نرمی رکھتے ہیں اور خدا کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یا جو نماز سے نعوذ باللہ کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو پھر ظاہر نماز بڑی بھاری ان کو معلوم ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی طرح بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ٹالتے ہیں نماز کو کہ بس نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اور فلاں کام تھا تو نماز چھوڑ دی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ گویا جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں خوف خدا موجود ہے، ان کے دل میں وہ رقت اور نرمی ہے۔ جن کے دل میں یہ ہوگا پھر وہ نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں گے اور ان کے لیے یہ نماز آسان ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، جن کو یہ گمان ہے، جو جانتے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس کے سامنے پیش ہوں گے، اس کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو پھر اس کی طرف سے سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا، اور اس کا رجسٹر گویا دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ نماز ان کے لیے آسان ہوگی، اور اسی خوف میں وہ نماز ادا کریں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک رکوع تھا جس میں بنیادی جو ہدایات تھیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں، اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی جو سابقہ ترجیحات کی وجوہات، یعنی جو پہلے عنایتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی تھیں، جو نوازشیں فرمائی تھیں، جو نعمتیں ان کو عطا کی تھیں، اس کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے، جو اس کے اسباب تھے ان کا بیان، اور پھر ان کا زوال کیوں ہوا، ڈکلائن کیوں آیا، ان کے اندر ان کے لیے جو انحطاط کا فیصلہ وہ کیوں کیا گیا، ان تمام کے تذکرے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اسرائیل کی اولادوں، اسرائیل کے فرزندوں، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو تمام لوگوں پر، سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اور آگے ان انعامات کا تذکرہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سے انعامات آپ پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نچھاور کی، ان کا تذکرہ، من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے سائے کے لیے بدلی نازل فرمائی، اور بدلی کا سایہ ان کو عطا فرمایا، اور بھی ایسی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، ان کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن کے انجام سے بچنے کی فکر کرو جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہیں دے سکے گا۔
قیامت کا جو دن ہوگا، بدلے کا جو دن ہوگا، ہر انسان کو اس کا اپنا جواب دینا ہے، اپنے اعمال، اپنی جو کیفیات ہوں گی، اپنے جو معاملات ہوں گے، ہر فرد اس کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ کوئی سفارش لگا دے، کوئی ریکمنڈیشن لیٹر دے دے، یا کوئی ایسی سفارش دے دے، لگا دے کہ جس کے ذریعے سے آسانی ہو جائے، کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا، یعنی کوئی انسان یہ سوچے کہ فدیہ ادا کر دے، فائن پے کر دے اور اس کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے کسی طرح بچ جائے، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد مل سکے گی کسی طرح کا، کوئی انسان یہ سوچے کہ ہمیں کسی کی مدد فراہم کر دی جائے یا پھر کوئی ہمارا سپورٹر بن جائے، سو قرآن نے صاف کر دیا جو کچھ ہوگا معاملہ آپ کے اعمال کے مطابق ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مال و دولت، نہ کسی کی سفارش، نہ کوئی دوسرا انسان، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو شمار کرا رہا ہے کہ اس دور کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی، فرعون سے، اس کی قوم سے، اس کے لوگوں سے نجات دلائی تھی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین و بدترین سزائیں اور اذیتیں دے رہے تھے، اور کیا کیفیت تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کیفیت یہ تھی کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے بہت بری طرح سے ٹارچر کرنے کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سخت آزمائش تھی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، سخت آزمائش تمہاری رب کی طرف سے اس میں تمہاری تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون، پھر ذرا یاد تو کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، اس کے درمیان، اس کو سمندر کو چیر کر اس کے درمیان سے راستے نکال دیے تھے، اور پھر تمہیں سمندر پار کرا دیا تھا، تمہیں اس سے نکال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم کو تو نجات دے دی، پار کرا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو، فرعونیوں کو ہم نے ڈبایا تھا، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے دیکھتے دیکھتے پوری فرعون کی قوم ڈوب گئی تھی، لشکر اس کا ڈوب گیا تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس راستے سے آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں، اور جب فرعون نے اس کا پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے جو عصے کو سمندر پر ماری، اور اس کے بعد اللہ نے راستے نکالے، اور جب فرعون نے وہ گھمنڈ میں اور نافرمانی میں اور عناد میں اس قدر چور تھا، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ راستے ان کے لیے بنے اور اس پر جانا جو پانی کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جو نظام بنایا تھا کہ وہ گیا پانی کے درمیان، اور سمندر پھر مل گیا، اور اس کے بعد اس کو غرق کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ انعام تھا اللہ کا کہ اللہ نے تم کو بچایا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے طے شدہ پروگرام کے لیے طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چلے کے لیے بلایا تھا، اعتکاف کے لیے جبل طور کے پاس بلایا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں پر تورات کی تختیاں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، احکامات دیں گے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے لیے جب بلایا تھا، پھر ان کے سفر کے بعد اب بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے تم نے کیا کیا تھا، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے ان کے سفر کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور تم ظالم تھے۔ بنی اسرائیل نے، وہ بھی تذکرہ 16ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ ایک سامری نامی جادوگر تھا، اس نے زیورات سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی تھی اور کہا تھا کہ اس کی پوجا کرو، نعوذ باللہ یہی تمہارا معبود ہے۔
موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ان میں سے کچھ افراد تھے جو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے معافی کا، عفو درگزر کا معاملہ کیا تھا، عفو درگزر سے کام لیا تھا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس بات کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں واضح تفریق کرنے والی ہدایات دی تاکہ تمہیں صحیح راستہ ملے، تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ حرکت کی تھی، ان کو سزا بھی دی گئی، معاف بھی فرمایا گیا، اور اس کے بعد پھر تورات کی وہ تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، وہ احکام کے طور پر دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس میں ہدایت تھی۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے جب انہوں نے معبود بنایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ان لمحات کو ذرا تصور کرو، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کو بت بنا کر ظلم کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے تم نے، اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اپنے اس اتنی بڑی زیادتی جو تم نے کی ہے، اب اس کی وجہ سے اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور خود اپنوں کو جو اس عظیم جرم میں شریک ہیں تحقیق کرو، قتل کرو، ان کی جان لو۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ جو افراد شرک میں مبتلا تھے انہیں انہی کے اپنے، یعنی کسی کا اگر بھائی ہے تو اپنے بھائی کو، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا تو ہی اللہ معاف کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ان کو دیا گیا تھا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خالق اور تمہارے وجود عطا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم یہ کام کرو گے۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری اجتماعی توبہ کو قبول کرے گا، اور اللہ نے پھر اسی طرح اجتماعی توبہ ان کی قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول اس طرح فرمایا تھا، یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو، اور اس کے بعد پھر آگے پھر یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ بنی اسرائیل انکاری تھے کہ ہم اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ یہ کتاب آپ کو اللہ نے دی ہے، جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر بھی آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم کھلا اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بجلی کا کڑکا بھیجا تھا اور ایک دھماکے نے ان کو آدھا بوچا تھا، تو اسی کا تذکرہ کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب تم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام نبی اس وقت تک تسلیم ہی نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو پھر تمہیں ایک بجلی کے دھماکے نے آ کر پکڑا اور اس کے بعد تم سب کے سب موت کی نیند سو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر موت طاری کر دی تھی، یہ کیفیت ہوئی تھی وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ ہی رہے تھے، تمہارے سامنے یہ کیفیت پیش آئی تھی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا کھڑا کیا، دوبارہ زندگی بخشی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا تھا کہ اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ چند نادانوں کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ رحم فرما دیجئے اور ہماری قوم کو معاف فرما دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی بخشی تھی، ان افراد کو جن کو موسیٰ علیہ السلام منتخب کر لے کر گئے تھے اور جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ وہ اس کے بعد پھر آگے
اب تذکرہ ان عنایتوں کا آ رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم نے تمہیں بدلیوں کا سایہ عطا کیا، بادل کا سایہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل کا سایہ تمہیں عطا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہیں پاکیزہ نعمتوں کے طور پر من و سلوہ عطا کیا، من و سلوہ تمہارے لیے اتار دیا۔ یہ جنت کا کھانا تھا جو بنی اسرائیل کے لیے اتارا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری پاکیزہ نعمتوں کو کھاؤ پیو، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی بدعملیوں میں ملوث ہو گئے، اور گویا انہوں نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار لی اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، نعمتیں بھی چھن گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے زوال کا بھی فیصلہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر یہ دو آیتیں باقی ہیں، اس کو ہم مکمل کر لیں رکوع کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس وقت کا بھی خیال کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو کھلے دل کے ساتھ کھاؤ پیو اور خوب جو ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاتے پیتے رہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دیکھو اس شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا۔ تو انہوں نے کیا حرکتیں کی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم حِطَّہ معافی کہتے ہوئے داخل ہونا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکار ہیں ہم انہیں مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، لیکن ان سے جو کہا گیا تھا اس سے ہٹ کر انہوں نے اور باتیں بنا لی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ سر جھکا کر تواضع کے ساتھ داخل ہونا، انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ ان سے کہا گیا تھا حطہ معافی کا لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے اس کی جگہ کوئی اور لفظ کہنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہوئے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ اس شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی پوری طرح سے ہٹ دھرمی و خلاف ورزی کی۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے ذلتناک عذاب نازل فرمایا۔ یہ جو نافرمانیاں انہوں نے کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پر ذلتناک عذاب آسمان سے نازل فرمایا جو بالکل رسوا کر دینے والا تھا۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، عنایتوں کا بھی تذکرہ تھا اور ان کے زوال کے اسباب کا بھی تذکرہ تھا کہ نافرمانیاں کی، اور یہی اللہ کا نظام ہے کہ جو قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے زوال کا فیصلہ کریں گے، اور جو اللہ کے نظام پر عمل کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں سے پھر بنی اسرائیل کی مزید اور چیزوں کا تذکرہ، ان کے لیے ان کے کھانے کا مطالبہ اور ان کے لیے پانی کے چشموں کا پھوٹنا، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔